یہ سوچنا واقعی کتنا حیران کن ہے نا کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب وقت کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، مطلب وقت، خلا، کچھ بھی نہیں۔ جی ہاں، نہ کوئی دن تھا، نہ رات تھی، نہ روشنی کی کوئی کرن تھی اور نہ ہی اندھیرے کا کوئی تصور۔ یہاں تک کہ جس خلا میں آج اربوں گیلیکسیاں موجود ہیں اس خلا کا بھی کوئی وجود نہیں تھا، بس ایک مکمل عدم تھا۔ صحیح، ایک ایسا اندھیرا جسے ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ اور اس سب کے درمیان صرف ایک حقیقت تھی، ایک انتہائی گھنا، بے حد گرم اور پر اسرار سا نقطہ، ایک ایسا راز جس کے اندر آج کی یہ پوری لامحدود کائنات سمٹی ہوئی تھی۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم اسی حیرت انگیز سفر پر نکل رہے ہیں۔ اور یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے نا؟ ہمارا مقصد آج اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ کیسے اس ایک ننھے سے مگر بے پناہ طاقتور نقطے نے ایک ایسی وسیع کائنات کو جنم دیا جس نے اربوں سال کے سفر کے بعد بالآخر ایک ایسا انسان پیدا کیا جو پلٹ کر خود اس کائنات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ صرف ستاروں کے بننے کی کہانی نہیں ہے، یہ خود شعور کے جاگنے کی کہانی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو طبیعت اور فلسفہ دونوں کی سرحدوں کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ جب ہم کائنات کے اس ارتقائی سفر کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ محض بے جان مادے اور گیسوں کے ٹکرانے کی داستان نہیں ہے، یعنی اس میں کچھ اور بھی گہرا راز چھپا ہے۔ جی، اس گھنے نقطے سے لے کر انسانی ذہن کے تجسس تک کا جو سفر ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسان محض اس کائنات کا کوئی اتفاقیہ حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی آنکھ ہے جس کے ذریعے کائنات خود کو محسوس کر رہی ہے، مطلب خود کو دیکھ رہی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ضرور ہوتا ہے، اور ہماری کائنات کی کہانی کا آغاز اسی عدم سے ہوتا ہے، ایک ایسے پہلے لمحے سے جب اچانک سب کچھ بدل گیا، جسے ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں۔ بالکل، ہم سب نے کبھی نہ کبھی بگ بینگ کا نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن جو بات آج کی ہماری تحریر اور ماخذ کے مطابق سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلموں جیسا کان پھاڑ دینے والا دھماکہ نہیں تھا، یا کوئی آگ کا بہت بڑا شعلہ نہیں تھا۔ یہ ایک انتہائی خاموش انقلاب تھا۔ جی ہاں، ایک بالکل خاموش شروعات۔ اور اس کا پھیلاؤ اتنا حیران کن تھا کہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے ایک نہ نظر آنے والے حجم سے کائنات ایک بڑے پھل جیسے کسی گریپ فروٹ کے برابر ہو گئی، گویا کائنات نے اپنی پہلی سانس لی۔ یہ تشبیہ بہت خوبصورت ہے۔ اب اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں تو یہ کسی بم کے پھٹنے جیسا ہرگز نہیں لگتا، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ایک غبارہ انتہائی خاموشی سے لیکن ناقابل یقین رفتار سے پھول رہا ہو۔ مگر میرے ذہن میں یہاں ایک بہت بڑا اور شاید تھوڑا الجھا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر اس پھیلاؤ سے پہلے وقت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا تو اس آغاز کو ہم پہلا لمحہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب وقت ناپنے کے لیے کوئی گھڑی، کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں تھا تو وقت شروع کیسے ہوا؟ یہ بہت ہی گہرا اور بنیادی سوال ہے، اور اکثر لوگ بگ بینگ کو سمجھتے ہوئے یہیں آ کر الجھ جاتے ہیں۔ ہم عام طور پر جب بھی کسی دھماکے کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خاکہ بنتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود کسی خلا کے اندر پھیل رہی ہے۔ ہاں، جیسے کمرے میں بم پھٹنا۔ بالکل، اور اس عمل میں کچھ نہ کچھ وقت لگ رہا ہے، لیکن بگ بینگ کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ بگ بینگ محض مادے کا پہلے سے موجود کسی خلا میں بکھرنا نہیں تھا، بلکہ یہ خود زمان و مکان یعنی وقت اور خلا کی پیدائش تھی۔ اچھا، یعنی خلا پہلے سے موجود نہیں تھا؟ جی نہیں، اس نقطے کے پھٹنے کے ساتھ ہی وہ سٹیج تیار ہوا جس پر کائنات کا یہ سارا ڈرامہ کھیلا جانا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن کے نظریات ہمیں بتاتے ہیں کہ وقت اور خلا ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ وقت اسی پھیلاؤ کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ کیا بات ہے! اسی لیے اسے پہلا لمحہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ واقعی ایک خاموش آغاز تھا جس نے ہر اس چیز کی بنیاد رکھی جسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب کائنات نے وہ پہلی سانس لی تو دراصل اس نے وجود کے خالی کینوس پر اپنا پہلا رنگ بکھیرا۔ اچھا، یعنی وقت اور خلا دونوں اس پھیلاؤ کے ساتھ ہی وجود میں آئے۔
یہ بات تو واقعی سوچ کے دائرے کو وسیع کر دیتی ہے۔ خیر، جب کائنات نے یہ پہلی سانس لی اور وہ بے پناہ تیزی سے پھیلی تو ظاہر ہے اس کے اندر موجود وہ بے لگام توانائی کسی نہ کسی شکل میں تو آنا تھی۔ بالکل، اسے کسی ٹھوس شکل میں ڈھلنا تھا۔ پھیلاؤ کے فوراً بعد کائنات کا درجہ حرارت بڑی تیزی سے کم ہونے لگا، اور جیسے جیسے کائنات ٹھنڈی ہوئی وہ بکھری ہوئی توانائی اچانک ذرات میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ بہت ہی چھوٹے بنیادی ذرات تھے جنہیں سائنس کی زبان میں کوارکس اور لیپٹونز کہا جاتا ہے۔ جو کہ کائنات کی بنیادی اینٹیں ہیں۔ جی، اور یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست تشبیہ آتی ہے۔ یہ بنیادی ذرات دراصل کائنات کی کتاب کے پہلے حروف تھے۔ بعد میں یہی حروف آپس میں ملے اور انہوں نے پروٹون اور نیوٹرون جیسی چیزیں بنائیں۔ کائنات کی وہ بے آواز خاموشی اب ایک بامانی صورت اختیار کر رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مادہ یا وہ چیزیں جنہیں آج ہم چھو سکتے ہیں وہ اچانک کسی جادوئی چھڑی کے گھومنے سے نمودار نہیں ہو گئی تھیں، بلکہ کائنات باقاعدہ حروف تہجی کی طرح ہجے کر کے چیزوں کو آپس میں جوڑ رہی تھی۔ بہت درست تجزیہ ہے آپ کا۔ کائنات یکدم مکمل نہیں ہو گئی تھی، یہ ایک انتہائی منظم، منطقی اور قدم بقدم چلنے والا ارتقا تھا۔ آپ کی حروف تہجی والی تشبیہ بہت شاندار ہے۔ شکریہ۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ توانائی ذرات میں بدلی تو دراصل اس کے پیچھے درجہ حرارت کے کم ہونے کا عمل کار فرما تھا۔ کائنات اپنے آغاز میں اتنی بے انتہا گرم تھی کہ توانائی کسی ایک ٹھوس شکل میں ٹک ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جیسے ابلتے ہوئے پانی کے اندر چیزیں اتنی تیزی سے حرکت کرتی ہیں کہ وہ آپس میں جڑ نہیں پاتی۔ ہاں، ابال کی وجہ سے سب بکھرا رہتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی درجہ حرارت تھوڑا کم ہوا، توانائی گویا گاڑی ہونے لگی اور اس نے کمیت یعنی ماس کی شکل اختیار کر لی۔ کوارکس اور لیپٹونز واقعی وہ بنیادی اینٹیں ہیں یا کائنات کے پہلے حروف تہجی ہیں جن کے بغیر یہ کہانی لکھی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ یعنی وہ بنیاد تھے۔ جی، اور جب یہ کائنات مزید ٹھنڈی ہوئی تو یہ ذرات آپس میں جڑنے کے قابل ہوئے اور ان کے ملنے سے پروٹون اور نیوٹرون بنے جو گویا کائنات کے پہلے الفاظ تھے۔ یہ ذرات کائنات کے خاموش وجود کی وہ پہلی سرگوشی تھے جو بتا رہے تھے کہ اب کچھ بہت بڑا بننے جا رہا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ حروف تو بن گئے، الفاظ بھی بننا شروع ہو گئے، لیکن یہ سب کچھ ایک گھوپ اندھیرے میں ہو رہا تھا۔ وہ حروف ایک ایسی قید میں تھے جہاں انہیں پڑھا یا دیکھا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ روشنی ابھی آزاد نہیں ہوئی تھی۔ بالکل۔ روشنی کو آزاد ہونے کے لیے کائنات کو ایک بہت طویل انتظار کرنا پڑا، تقریباً 3,80,000 سال کا طویل عرصہ، جس میں کائنات مسلسل پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی رہی۔ جو کہ کائناتی پیمانے پر ایک طویل عرصہ ہے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب درجہ حرارت اتنا کم ہو گیا کہ الیکٹران اور پروٹون آپس میں باقاعدہ جڑنے کے قابل ہو گئے، اور یوں کائنات کے پہلے ایٹم بنے جن میں زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس شامل تھی۔ اور جیسے ہی یہ ایٹم بنے، ایک بہت بڑا معجزہ ہوا۔ روشنی کا معجزہ۔ روشنی جو اب تک قید تھی وہ اچانک آزاد ہو گئی اور ہر سمت سفر کرنے لگی۔ اب اگر اس منظر کو ذہن میں لایا جائے تو یہ کچھ ایسا ہے جیسے ہر طرف ایک انتہائی گہری کثیف دھند چھائی ہوئی ہو، اور پھر اچانک وہ دھند چھٹ جائے اور کسی بہت بڑے لائٹ ہاؤس کی روشنی ہر طرف پھیل جائے۔ بہت خوبصورت منظر کشی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے، روشنی کو قید کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی کسی پنجرے میں بند تھی؟ اور ایٹموں کے بننے سے روشنی کا وہ پنجرہ ٹوٹ کیسے گیا؟ یہ ایک بہت ہی لاجواب سوال ہے، اور اس کا جواب کائنات کے ابتدائی دور کے حالات کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ روشنی قید تھی تو اس کا مطلب لوہے کی سلاخوں والا کوئی پنجرہ نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر کیا تھا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ شروع کے ان 3,80,000 سالوں میں کائنات بنیادی ذرات یعنی الیکٹرونز اور پروٹونز کے ایک انتہائی کثیف، گرم اور کھولتے ہوئے سوپ کی طرح تھی۔ اس سوپ میں آزاد الیکٹرونز اتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ روشنی کا ذرہ، جسے ہم فوٹون کہتے ہیں، وہ سیدھا سفر کر ہی نہیں پاتا تھا۔ یعنی وہ ٹکرا جاتا تھا؟ بالکل۔ فوٹون ذرا سا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اور فوراً کسی نہ کسی الیکٹران سے ٹکرا کر اپنا راستہ بدل لیتا۔ کائنات دراصل ایک غیر شفاف، دھندلی دیوار کی طرح تھی۔ اسے کائنات کا سب سے بڑا ٹریفک جیم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اوہ،
ٹریفک جیم، یعنی روشنی مسلسل ٹکرا رہی تھی اور کوئی سیدھا راستہ نہیں مل رہا تھا اسے۔ جی بالکل، لیکن پھر جب کائنات کافی ٹھنڈی ہو گئی تو وہ بے چین آزاد الیکٹرونز تھوڑے سست پڑ گئے اور پروٹونز کی کشش نے انہیں اپنے گرد کھینچ کر پہلے ایٹم بنا دیے۔ اور راستہ صاف ہو گیا؟ جی، جیسے ہی الیکٹرونز ایٹموں کے اندر قید ہوئے، وہ جو راستے میں ذرات کا بے ہنگم رش تھا وہ اچانک ختم ہو گیا۔ کائنات کا راستہ صاف ہو گیا، دھند چھٹ گئی اور روشنی کے فوٹونز کو وہ خالی جگہ مل گئی جس میں وہ بغیر کسی چیز سے ٹکرائے سیدھا سفر کر سکتے تھے۔ زبردست۔ روشنی آزاد ہو کر ہر سمت نکل پڑی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پرانی کہانی یا افسانہ نہیں ہے۔ وہ پہلی روشنی جو اس وقت آزاد ہوئی تھی وہ اتنی طاقتور تھی کہ آج اربوں سال بعد بھی ہم جدید ریڈیو دوربینوں کے ذریعے اس روشنی کی مدھم سی گونج کو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی شکل میں دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ یہ کائنات کی پہلی تصویر ہے۔ یعنی روشنی کو آزاد کرنے کے لیے مادے کا منظم ہونا اور ایٹموں کا بننا ضروری تھا۔ اب جب روشنی آزاد ہو گئی اور کائنات روشن ہو گئی تو یہ مادے یوں ہی بے ترتیب نہیں بکھرا رہا۔ لاکھوں کروڑوں سال گزرنے کے بعد ایک نئی طاقت نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا، اور وہ طاقت تھی کشش ثقل، یعنی گریوٹی، جو کہ کائنات کی سب سے بڑی معمار ہے۔ بالکل۔ کشش ثقل نے خلا میں تیرتے ہوئے ان وسیع گیس کے بادلوں کو جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل تھے ایک دوسرے کی طرف کھینچنا اور اکٹھا کرنا شروع کیا۔ دباؤ بڑھا، درجہ حرارت پھر سے بڑھا، اور پھر نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے کائنات کے پہلے ستارے روشن ہوئے۔ اور روشنی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ پھر ان ستاروں کے گرد کہکشائیں بنیں اور اربوں ستاروں پر مشتمل بے شمار کہکشائیں وجود میں آئیں۔ کائنات اب ایک وسیع، خوبصورت اور پیچیدہ نظام میں ڈھل چکی تھی، اور پھر ان اربوں کھربوں ستاروں اور کہکشاؤں کے ہجوم میں ایک عام سی کہکشاں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا ستارہ ابھرا جسے آج ہم سورج کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارا سیارہ۔ جی، اور اس کے گرد گھومتا ایک بظاہر عام سا سیارہ، ہماری زمین، وجود میں آیا۔ لیکن اس بظاہر عام سے سیارے میں خاص راز چھپا تھا، اور وہ راز تھا زندگی کا آغاز۔ اتنی بڑی اور وسیع کائنات جس میں اربوں کے کہکشائیں ہیں، وہاں سب کچھ چھوڑ کر اس ایک چھوٹے سے ذرے جیسی زمین پر زندگی کا پیدا ہونا، کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا کشش ثقل کی کاریگری کا کوئی خاص شاہکار؟ کشش ثقل واقعی کائنات کی سب سے بڑی معمار ہے۔ اس نے اس بکھرے ہوئے مادے کو، اس ابتدائی گیس کو اکٹھا کر کے ایک خوبصورت ترتیب دی۔ جب ہم زمین پر زندگی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ستارے محض روشنی دینے والے گولے نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ دراصل کائنات کی فیکٹریاں ہیں۔ بگ بینگ کے بعد صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم موجود تھی، لیکن زندگی کے لیے کاربن، آکسیجن اور لوہا جیسے بھاری عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھاری عناصر ان بڑے ستاروں کے دل میں بے پناہ دباؤ اور حرارت سے بنے۔ اچھا، یعنی زندگی کا سامان ستاروں کے اندر تیار ہوا؟ بالکل، اور جب وہ ستارے اپنی عمر پوری کر کے ایک زبردست دھماکے یعنی سپر نووا کے ساتھ پھٹے تو انہوں نے یہ تمام عناصر خلا میں بکھیر دیے۔ انہی بکھرے ہوئے عناصر سے کشش ثقل کی مدد سے زمین جیسا چٹانی سیارہ بنا۔ یعنی کائنات نے ان اربوں سالوں میں ستاروں کو جلا کر انہیں پھاڑ کر جو راکھ بنائی، اسی راکھ سے زمین پر زندگی نے سانس لی۔ یہ تو واقعی کمال کی بات ہے۔ ہمارے خون میں موجود لوہا اور ہڈیوں میں موجود کیلشیم دراصل اربوں سال پہلے پھٹنے والے ستاروں کی باقیات ہیں۔ یہ کائنات کے سفر کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اندھیرے اور خاموشی سے نکل کر ایک ایسے نظام تک پہنچی جہاں کیمیائی عناصر نے مل کر سوچنے سمجھنے والے اجسام بنانا شروع کیے۔ ہم سب ستاروں کی دھول سے بنے ہیں۔ واقعی یہ بات سوچ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ اور زمین پر زندگی کا یہ آغاز محض ایک سادہ حیاتیاتی عمل تو تھا نہیں، بالکل نہیں۔ ارتقاء کے اس طویل سفر نے صرف حرکت کرنے والے جانور ہی نہیں بنائے، بلکہ ایک ایسا شاہکار پیدا کیا جو مڑ کر واپس اس کائنات کو دیکھ سکتا تھا۔ اور وہ شاہکار تھا انسان کا ظہور۔ انسان محض ہڈیوں اور گوشت کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شعور ہے، ایک سوچنے سمجھنے والی ہستی۔ ایک ایسا شعور جو اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس وسیع و عریض نظام کو دیکھ کر سوال کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں؟ اور جب اسی انسان نے اپنی عقل اور جدید دوربینوں کا رخ
آسمان کی طرف موڑا، ستاروں اور کہکشاؤں کا گہرائی سے مشاہدہ کیا تو اس نے ایک چونکا دینے والی چیز دریافت کی۔ جی، جسے ہم ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ بالکل، اس نے دیکھا کہ کہکشائیں ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ اس سائنسی دریافت کو ریڈ شفٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ کائنات ساکت نہیں ہے، وہ رکی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اب بھی پھیل رہی ہے، اب بھی سفر میں ہے، اور در حقیقت وہ ابھی تک بن رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کائنات اربوں سال تک اندھی تھی، اور پھر اس نے خود کو دیکھنے کے لیے، اپنے آپ کو محسوس کرنے کے لیے انسان کی شکل میں شعور کی آنکھیں اگا لیں۔ لیکن مجھے یہ بات تھوڑی اور تفصیل سے سمجھائیں کہ محض کہکشاؤں کی روشنی میں اس ریڈ شفٹ کو دیکھنے سے سائنسدانوں کو یہ کیسے سمجھ آ گیا کہ کائنات ابھی تک بن رہی ہے اور پھیل رہی ہے؟ ریڈ شفٹ کو سمجھنا جدید سائنس کے دلچسپ ترین پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم روزمرہ زندگی کی ایک مثال لے سکتے ہیں۔ جب کوئی ایمبولینس دور سے ہماری طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کے سائرن کی آواز بہت تیز اور باریک ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کانوں کو چبھنے لگتی ہے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی وہ ہم سے دور جانے لگتی ہے تو اس کی آواز بھاری اور کھنچی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسے فزکس میں ڈاپلر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ بالکل یہی اصول روشنی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، روشنی پر بھی؟ جی ہاں، جب ایڈون ہبل جیسے سائنسدانوں نے آسمان میں دور دراز کی کہکشاؤں کو دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان سے آنے والی روشنی کی لہریں کھنچ رہی ہیں، لمبی ہو رہی ہیں، جس سے ان کا رنگ طیف یعنی اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسے ریڈ شفٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دور جا رہی ہیں؟ جی، جب تقریباً ہر کہکشاں کی روشنی میں یہ ریڈ شفٹ دیکھا گیا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ سب کچھ ایک دوسرے سے دور بھاگ رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہکشائیں خلا کے اندر سفر کر کے ہم سے دور جا رہی ہیں؟ یہیں پہ سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ کہکشائیں خلا کے اندر محض حرکت نہیں کر رہی، بلکہ خود خلا یعنی سپیس بذات خود پھیل رہا ہے۔ وہ غبارے والی مثال جو شروع میں دی گئی تھی وہ یہاں بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ غبارے والی مثال؟ ہاں، اگر آپ ایک غبارے پر کچھ نقطے لگا دیں اور پھر غبارے کو پھلائیں تو غبارے کا ربڑ پھیلنے کی وجہ سے تمام نقطے ایک دوسرے سے دور ہونے لگیں گے۔ نقطے خود حرکت نہیں کر رہے، سطح پھیل رہی ہے۔ اب سمجھ آیا۔ اس دریافت سے یہ ثابت ہوا کہ بگ بینگ کوئی ماضی کا ایسا واقعہ نہیں تھا جو ختم ہو گیا ہو، بلکہ کائنات کا وہ پھیلاؤ آج بھی جاری ہے۔ یہ دریافت محض ایک سائنسی حقیقت نہیں تھی، یہ انسانی سوچ کے لیے ایک بہت بڑا شعوری جھٹکا تھا۔ یعنی انسان کو اپنی حقیقت کا اندازہ ہوا؟ بالکل، انسان کو یہ احساس ہوا کہ وہ ایک بے انتہا وسیع اور مسلسل پھیلتی ہوئی کائنات کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی شعور کی طاقت کا احساس بھی جاگا۔ یہ جاننا کہ کائنات ابھی بھی پھیل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کا عمل رکا نہیں ہے، اور انسان کا وہ شعور جو اس وقت اس پھیلاؤ کو دیکھ اور سمجھ رہا ہے، وہ اس جاری تخلیقی عمل کا سب سے پیچیدہ اور اعلیٰ ترین نتیجہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے باہر کی کائنات کا یہ لامتناہی پھیلاؤ دیکھا، اربوں ستاروں کو بنتے اور کہکشاؤں کو دور بھاگتے دیکھا، لیکن جب ہم اس تمام بحث کو سمیٹتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت اور گہرا موڑ آتا ہے۔ جی ہاں، ایک بہت گہرا موڑ۔ کائنات کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ستارے اب بھی بن رہے ہیں، کہکشائیں اب بھی حرکت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا شعور بھی اب تک تلاش اور سفر میں ہے۔ ایک دن انسان نے آسمان کی طرف دیکھ کر حیرت سے پوچھا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا، اور پھر اس نے نگاہ پلٹ کر اپنے اندر، اپنے دل کی طرف دیکھ کر یہ سوال کیا کہ اور میں کیوں ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ سب سے بڑی حقیقت محض کائنات کا یہ طویل اور بے جان پھیلاؤ نہیں ہے، بلکہ وہ شعور ہے جو اسے سمجھنے کی تڑپ رکھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کہانی بالکل وہیں آ کر مکمل ہوتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی ایک نقطے پر، ایک اندرونی نقطے پر۔ بالکل، اور یہ بات بہت گہری ہے۔ اب وہ کثیف اور گرم نقطہ باہر خلا میں کہیں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ نقطہ اب انسان کے اندر سمٹ آیا ہے۔ ایک ایسا اندرونی نقطہ جس میں کائنات سے متعلق بے شمار سوالات بھی ہیں، ان کے جواب تلاش کرنے کی تڑپ بھی ہے، اور ایک ایسا فکری سفر ہے جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ کائنات کی شروعات ایک ایسے بیرونی نقطے سے ہوئی تھی جس کا بظاہر کوئی وجود نہیں تھا،
اور آج وہ پوری کی پوری لامحدود وسعت، وہ اربوں نوری سال پر پھیلی گیلیکسیاں انسان کے دماغ کے اندر موجود شعور کے ایک چھوٹے سے نقطے میں سما گئی ہیں۔ باہر کا پھیلاؤ اور اندر کا پھیلاؤ گویا ایک دوسرے کا عکس بن گئے ہیں۔ بے شک، اور یہی اس کائناتی داستان کا اصل عروج ہے۔ جب ہم شعور کے بیدار ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ کائنات کے مادے کا محض جاگ جانا نہیں ہے، یہ مادے کا اپنے آپ سے، اپنے وجود کے مقصد سے اور اپنے آغاز سے سوال کرنا ہے۔ یعنی مادہ خود سے سوال کر رہا ہے۔ جی ہاں، باہر کی کائنات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے، اس کا اصل کمال تب تک ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ کوئی اسے دیکھنے والا، اس پر حیران ہونے والا اور اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنے والا موجود نہ ہوتا۔ انسان کا وہ اندرونی نقطہ، وہ جو اس کا شعور ہے، وہ در حقیقت کائنات کی طبعی وسعت سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ کیونکہ کائنات تو ایک خاص رفتار سے پھیل رہی ہے، لیکن انسانی شعور کی پرواز، اس کا تخیل، اس کے سوالات روشنی کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ تیز ہیں۔ کائنات کا سب سے بڑا راز بلیک ہولز یا ڈارک میٹر میں نہیں چھپا۔ تو پھر کہاں چھپا ہے؟ وہ اس حقیقت میں ہے کہ کائنات صرف طبعی طور پر باہر کی ہی وسعت اختیار نہیں کر رہی، بلکہ یہ انسانی ذہن کے اندر، اس کی سوچ میں، اس کے علم اور تجسس میں بھی مسلسل پھیل رہی ہے۔ علم اور شعور دونوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جتنا بڑا باہر کا آسمان ہے، اس سے کہیں بڑی اندر کی دنیا ہے جو اس پورے آسمان کو محض ایک خیال کے اندر سمیٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کیا زبردست علمی سفر تھا۔ اگر آج کے اس گہرے تجزیے کا خلاصہ کیا جائے تو ہم نے آغاز کیا تھا ایک ایسے بے حد گرم اور خاموش نقطے سے جہاں وقت اور خلا کا بھی وجود نہیں تھا۔ پھر ہم نے بگ بینگ کا وہ خاموش انقلاب دیکھا جس نے زمان و مکان کو جنم دیا اور کائنات کو ایک پل میں پھیلا دیا۔ اور پھر ہم نے روشنی کی آزادی دیکھی۔ جی، ہم نے جانا کہ کیسے توانائی کے ٹھنڈا ہونے سے کوارکس اور لیپٹونز نے کائنات کی کتاب کے پہلے حروف لکھے، اور کیسے 3,80,000 سال کی ایک گھپ اندھیری اور کثیف قید کاٹنے کے بعد پہلی روشنی آزاد ہوئی۔ ہم نے کشش ثقل کے اس کمال کو دیکھا جس نے بکھری ہوئی گیسوں کو اکٹھا کر کے ستاروں کے چراغ روشن کیے، اور سپر نووا کے ذریعے زندگی کا بیج بویا گیا۔ بالکل، اور پھر سپر نووا کے دھماکوں کی راکھ سے زمین جیسی خاص جگہ پر زندگی اور شعور پیدا ہوا، اور آخر میں ریڈ شفٹ کے ذریعے یہ جاننا کہ کائنات اب بھی پھیل رہی ہے ہمیں اس حتمی سچائی تک لے آیا کہ کائنات کا نقطہ آغاز اب باہر نہیں بلکہ انسانی شعور اور تجسس کی صورت میں انسان کے اندر منتقل ہو چکا ہے۔ یہ ایک مکمل دائرہ ہے۔ لیکن اس شاندار بحث کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ذہن میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جس پر گہرائی سے غور کیا جانا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ اگر یہ کائنات لام انتہائی طور پر پھیلتی جا رہی ہے اور انسانی شعور، تجسس اور سوال کرنے کی صلاحیت بھی اس کے ساتھ ساتھ وسعت پا رہی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جستجو کا مقصد کبھی بھی کوئی ایک حتمی جواب تلاش کر کے وہاں رک جانا تھا ہی نہیں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اس وجود اور اس پوری کائنات کا اصل مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ذہن کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے اس کائنات کے ساتھ وسیع کیا جاتا رہے اور یہ حیرت اور تجسس کا سفر کبھی ختم نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس لام انتہائی کائنات کی طرح ہمیشہ سوچ کی دعوت دیتا رہے گا، کیونکہ وہ پہلا نقطہ بھلے ہی ماضی کا حصہ بن چکا ہو، لیکن اندر کا نقطہ آج بھی برقرار ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آج کی اس علمی نشست میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ۔ تجسس کے سفر